نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأصحاب أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اب ہمارا انشاءاللہ مدنی دور کا غزوہ مطلب جنگ کا پیریڈ کا جنگ کے بارے میں اب ہمارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کو، کیونکہ ہمارے لیے جو جنگ جاننا مطلب یہ اس کے بارے میں جاننا بہت سارے ہمارے لیے پوائنٹس نکلتے، مطلب سیکھنے کے اور اس پہ عمل کرنے کے بہت سارے پوائنٹس نکلتے. کیونکہ دیکھیں اسلام میں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ پتہ ہے آپ کو یہ ساری باتیں جنگ کی باتیں بھی آپ کو کس میں ملے گی؟ حدیث میں. تو حدیث بھی تو ایک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے نا. تو ان یہ ڈونٹ ٹیک ایز اے اسٹوریکل، ڈونٹ ٹیک ایز اے، یعنی اس کو ایک اسٹوریکل نہیں لیں گے ہم اس کو ایز اے ہمارے لیے عمل کا کیا کیا پوائنٹس آئیں گے، اس میں عمل کی کون سی بات آئے گی، ہمارے لیے کیا ہدایت کا ذریعہ ہوگا، وہ ہم زیادہ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اور شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے فرسٹ پیج نکال. جی اب آپ کو پتا تھا کہ ہم نے لاسٹ ویک سرایا اور غزوات کے بارے میں پڑھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، پہلے تو سب انتظام کیا ہے نا، میثاق مدینہ بنایا، سب سے کانٹریکٹ سائن کیا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ تھا. پھر سرایا دلایا گردی. کیونکہ پتا تھا سب سے مین دشمن قریش سے خطرہ تھا. ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہیں. ان کے ہاتھ سے اگر مسلمان چلے گئے تو یہ اپنی بھڑاس اپنا یہ ضرور نکالیں گے. تو اسی لیے بہت سارے سرایا، تو ہم نے آپ کو سرایا کیوں بھیجا گیا، اس کے آنسرز بھی آپ کو دیے گئے ہیں. تو سرایا مطلب چھوٹی چھوٹی اسمال انفینٹری کہتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں، مطلب تھوڑے تھوڑے لوگ یہاں وہاں، کبھی کسی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ٹرائب کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے کہ جنگ نہیں کرو گے، اور کبھی خاص کر کے مکہ کے والوں کا جو قافلہ تھا وہ جب شام کے لیے ان کی، آپ کو پتا ہے نا مکہ والے کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے. اور ایلاف قریش یاد ہے نا، تو یمن جاتے تھے اور پھر شام جاتے تھے. ساؤتھ میں یمن، نارتھ میں شام مینس دمشق. تو جب ان کا قافلے کا جو گزرنا ہوتا تھا وہ مدینے کے باہر تھوڑی دور پر، وہاں سے ان کا وہ ٹریڈ روٹ تھا، یعنی بولتے نا ایک ہائی وے تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے گزرنا لازم ہوتا تھا. اب یہاں کی شروعات کا جو پہلی جو بات ہے نا یہاں پر کہ آپ صلی اللہ، یہ قریش، پہلی لائن، ہاں، یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا. اب یہ معرکہ مطلب ایک جنگ تھی، لیکن ابھی یہ جنگ ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قافلے کے بارے میں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، اس کو روکنا. کیوں روکا تھا؟ یاد رکھنا، مال کے لیے نہیں، قریش کو ایک رعب ڈالنے کے لیے کہ اب مسلمان مدینہ پہ بھاری ہے، زیادہ ہے، اب تمہارا ایزیلی یہاں سے راستہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بتانا ضروری تھا نا، ورنہ آپ سوچو کہ اگر ان کو خوشی خوشی بغیر کسی اس سے جانے دیتے تو وہ چپ رہنے والوں میں سے تھے. وہ تو فتنہ انگیزی، مطلب جنگ کچھ بھی کرتے ہی مسلمان کو، وہ اگر مکہ والے جیسے سمجھتے سپریشن والا، تو وہ تو سپریس کرنے یہاں بھی آ جاتے، مدینہ میں بھی گھساتے، رائٹ. تو یہ ایک تدبیر تھی کیا، ان کو روکنے کی. قافلہ کبھی بھی یاد رکھنا، کوئی آپ کو کہے ارے مال لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، نہیں، مال. اور یہ بھی ایک یاد رکھنا کہ مکہ کا جو یہ مال جو تھا، آپ کو یاد ہے ہم نے سرایا اور غزوات میں ہم نے ایک سرایا کے بارے میں پڑھے تھے.
ज़ुल उशैरा, उशैरा पता है आपको? ये हमने अभी सराया जब पढ़े ना, उसमें क्या हुआ था, एक काफ़िला मक्का की तरफ से अबू सुफ़ियान की इसमें कैप्टेंसी में, मतलब सरदारी में मक्का से काफ़िला गुज़र रहा था, ठीक है? तो पहले ज़ुल उशैरा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मतलब देखा था, जब 50 देखो हमने 100 या 200 मुहाजिरीन के साथ ज़ुल उशैरा तक तशरीफ़ ले गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद क्या था कि कुरैश के एक काफ़िले को रोकना, तो जो एक मुल्क शाम जा रहा था, हाँ? लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, तो वो जा चुका था। तो ये यानी ये काफ़िला जो मक्का से निकला था, वो ऑलरेडी शाम दमस्कस पहुँच चुका था, ज़ुल-ए-शैरा के सराया के वक़्त, नहीं हाथ में आया। ये याद रखना हाँ, क्योंकि आप बोलेंगे कि पहले तो गया था जब नहीं लूटे और लूटे मतलब जब नहीं रोके और आते वक़्त क्यों रोके? तो ये पॉइंट है कि ज़ुल-ए-शैरा जब हुआ था, तो ये हाथ से निकल गया था। हिस्टोरियन कहते हैं कि ये जो ग़ज़वा जो उशैरा हुई थी ना, उसमें किसी ने मतलब कोई एक काफ़िले वाले ने देख लिया था कि मुसलमान आ रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा-सा चेंज करके रूटीन से वहाँ से चले गए थे। तो लेकिन ये कद्दर अल्लाह, तब रोकने नहीं मिला क्योंकि आगे बदर के वक़्त रोकने में आ जाएगा, है ना? और ये बदर का मा मा ये जो मार्का था वो फ़ैसला कुन था, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये जो बच के निकल गया था ना शाम, हाँ? तो यही काफ़िला जब शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर गिन रहे थे, क्योंकि याद रखना मक्का मक्का वालों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले तिजारत के लिए जाते थे ना, तो उनको अंदाज़ा था कि ये कितने दिनों में रिटर्न आएँगे, कितना रहेंगे और कहते हैं अभी आगे इसी में आएगा इंशाअल्लाह कि कितना उसमें माल था ना, यानी ये काफ़िले में कितना माल था। आगे है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं अभी आपको इसमें से किसमें से है? रहीक़ुल मख्तूम में से आपको पढ़ के बताती हूँ। जी, तो क्या हुआ कि ये काफ़िला जब शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तल्हा बिन उबैदुल्लाह, हालाँकि 2 सहाबी का नाम आता है, तल्हा बिन उबैदुल्लाह और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को इसके हालात का पता लगाने के लिए शिमाल की जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों सहाबी मुकामे हौरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं खड़े रहे। जब अबू सुफ़ियान का बोलते एकदम अपने आप को यानी छुपा कर खड़े रहे, हाँ। जब अबू सुफ़ियान का काफ़िला नहीं सॉरी जब अबू सुफ़ियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुज़रा तो ये निहायत तेज़ रफ़्तारी से मदीना पलटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट इमेजिन करते जाएँ, 1000 ऊँट थे, जिन पर कम से कम 50,000 दिनार 200 साढ़े या किलो सोने की मालियत का साज़ो-सामान रुकिया हुआ क्या है? रुकिया हुआ था मतलब उसमें रखा हुआ था। दरअसल ये इसकी हिफ़ाज़त के लिए सिर्फ़ 40 आदमी थे। अब ये काफ़िले में सिर्फ़ 40 आदमी ही थे। अबू सुफ़ियान उनका लीडर था। अभी उन्होंने ईमान नहीं लाया है। देखिए, तो यानी अब आपको पता है ना कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि ये माल जो लेके जा रहे हैं ना, ये मुसलमानों का ही है। आपको पता है ना कि मुहाजिरीन जो भी मक्का से आए मदीना, अपना सब सामान, अपनी प्रॉपर्टी सब तो वहीं छोड़ दिए थे और उस पर तो ये कुफ़ार मक्का ने कब्ज़ा कर लिया था। तो ये याद रखना ये काफ़िले में मुसलमानों का जो मुहाजिरीन थे ना, उनका भी माल था, जो इन्होंने ज़ब्त करके रखा था। और कहते हैं कि ये इतना सबसे बड़ा, बहुत बड़ा काफ़िला मतलब इन्हें जो तिजारती काफ़िला जो था ना, सबने अपना इन्वेस्ट किए थे। सारे मुशरिकीन मक्का ने, कुफ़ार मक्का ने, सरदारान मक्का ने इसमें क्योंकि आपको पता था ना वही तो उनका ज़रिया था माश का। ये लोग क्या करते थे कि अपना पैसा लगाते थे जो चीज़ यहाँ की है वो वहाँ जाकर बेचते, वहाँ से पैसे लाते और चीज़ें भी लाते। ये ट्रू रेट था ना मक्का का। लोग यहाँ वहाँ की चीज़ अगर आई तो यहाँ खरीदते, ऐसा बिज़नेस का था उनका। तो अब क्या हुआ कि ये जो बहुत बड़ा काफ़िला था ना, इसको
جب کہتے ہیں کوئی ہسٹورین کہتے ہیں کہ پہلے جب روکنے کے لیے مسلمان آئے تھے نا، اور میں نے کہا تھا نا کہ ایک آدمی کو پہچان دیے تھے اس لیے وہ نکل گیا تھا، تو کہتے تبھی ابو سفیان نے مکہ میں پیغام بھیج چکے تھے کہ دیکھو شاید ہم آتے وقت، ابھی تو ہم بچ نکلے، شاید کہ ہم آتے وقت ہمیں مسلمان جنگ کریں گے، حالانکہ جنگ کا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکالنے کی بات آئی تھی تو وہ تو سرایا کی وجہ سے لوٹیں گے، روکیں گے، نہیں لوٹنے ملا تو روکیں گے، وہ روک کے دوسری سائڈ جائیں گے، یہی دماغ میں تھا. جنگ کی تو بالکل یہ تھی نہیں، مطلب انٹینشن تو تھی نہیں پہلے سٹارٹنگ میں. اب یہ بات سمجھے. ہاں تو کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ لوگ چلتے چلتے مدینہ، مکہ سے مدینہ جائیں گے تو ٹائم جاتا ہے نا، تو ان کو بھی پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا جب جاتے وقت. کس نے؟ ابو سفیان نے. اب دیکھیں، اب یہ قافلہ یہاں وہاں سے آ رہا ہے، ہاں شام سے، دمشق سے ریٹرن آ رہا ہے، اور اس پہ اتنا مال تھا. ٹھیک ہے، اب آگے ہم اپنی ہی بک میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا کہ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اسی کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے. یہ 2 آدمی کا نام ہم نے بتایا، آپ کو اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بعد میں ہم کوشچن آنسر میں آپ کو بتا دیں گے. چلیں پھر، چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ میں خبر پہنچائی. ان سے وہ 2 صحابی نے. ہاں، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نکلنے کی دعوت دی. لیکن دیکھیں، اب یہ لیکن انڈر لائن کر بیٹا، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا تھا. کیوں؟ حالانکہ جنگ ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے نا، فرض عین کبھی ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، لیکن صحابہ ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں کبھی بھی جنگ. آگے دیکھیں گے ہم، لیکن یہاں فرض نہیں تھا. بس کیا تھا کہ ضروری نہیں کہا تھا. چنانچہ اس دعوت پر 313 314 یا 317، لیکن 313 سب اس پہ اتفاق کریں. 313 ایک نمبر جو ہے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ آپ کو پتا ہے، آپ نے سیکھ چکے ہیں. 313 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں اب یہ ذرا تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے. تو آپ 86 ہی لے، ٹھیک ہے، مہاجرین تھے، اور 61 قبیلے اوس کے اور 70 قبیلے خزرج کے انصار تھے. اب دیکھیں، اوس اور خزرج اب کیوں نکلے؟ اب ذرا اس پہ بھی غور کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ سرایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی انصار کو نہیں بھیجا تھا. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ سسٹرز آپ کو یاد ہے نا یہ بات کہ سرایا کے وقت جی میم جی. جتنے بھی سرایا، ہاں اس میں ایک بھی انصار کو نہیں. ہم نے اس کی وضاحت اور اس کا آنسر بھی دے چکے تھے، رائٹ. اب یہاں پر جب نکلنے کی بات آئی تو دیکھیں انصار پیچھے نہیں ہٹے. انصار ماشاءاللہ دیکھیں، بلکہ مہاجرین، ویسے بھی تو مہاجرین وہاں سے جو آئے ہوئے تھے مدینہ مکہ سے، تو وہ تو کم ہی تعداد تو ویسے بھی کم ہی تھی. اور مہاجرین تو آپ کو پتا ہے نا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درجہ دیا ہے صحابہ میں. کس کے بعد؟ عشرہ مبشرہ کے بعد، ہے نا، مہاجر کا. تو مہاجرین کو اور اس کے بعد بدر کا بھی بہت اہمیت ہے. تو یہ مہاجرین تو آئے سب، لیکن انصار میں سے 61 پلس یو کین پلس وتھ 70، دیٹ از ہاؤ مچ کاؤنٹڈ. اوکے، تو کیا ہوا، یہ لوگ بھی نکلے. ہاں، خزرج کے انصار تھے. انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی. کیوں نہیں کی تھی بتاؤ؟ جنگ یہ کیوں نہیں کی تھی؟ مکمل تیاری جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے نا میم لوگ. جنگ کا ہاں، سمجھ کے نہیں نکلے میم. ویری گڈ، صحیح بات ہے. کیونکہ سرایا جب پہلے بھی جاتا تھا تو وہ تو صرف روکنے کا کام یا سائن کرنے کا کام یا ان کو بتانے کا کام یا دعوت تبلیغ ایسے ہی تھا نا. تو یہاں پر تو قافلہ سمجھو مکہ والوں کا تھا، لیکن پھر بھی اتنی تیاری نہیں تھی. دیکھو کیا کیا تھا، سواری میں صرف 2 گھوڑے، only 2 horse،
اتنے 313 لوگ اور 2 گھوڑے اور کتنے 70 اونٹ 70 اونٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفید جھنڈا باندھا. کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، مطلب اپنا مسلمانوں کا سفید جھنڈا. اونلی کامن مسلمانوں کا جھنڈا کیا تھا؟ وائٹ. اوکے. اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا. ہاں اب دیکھیں، اب آپ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ایک جھنڈا، انصار کو ایک جھنڈا، کیوں ایسا دیا؟ کوئی بتائے گا اس کا انہیں؟ حالانکہ مسلمان تو ایک تھے، ایک ہی تھا، کیوں ایسا کیا؟ ایک جھنڈا مہاجرین کا اور ایک جھنڈا انصار کو دیا. معلوم کوئی ہونے کے بتائے لیے کیا میم؟ ایک جن کوئی اچھے سے ہمت بتائے. ہمت پتہ ہمت چل کا جائے افزائی ہمت کون ہے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی بابا آنسرز میں. ہمت افزائی کے لیے. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں جب ہم اپنے قافلے یعنی اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا نا جھنڈا ہمیشہ، ابھی بھی تم انڈین فلیگ کو کبھی دیکھو گے تو جس جذبات میں آؤ گے تو بہت سارا پیٹریوٹزم ہمارے اوپر آتا ہے نا، طاری ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب اوس کو اور انصار کو اور مہاجرین کو جب وہ جھنڈے کے تلے رکھا تو ان میں جذبات بہت اچھے آ رہے تھے. اور ان کو دیکھیں آئیڈینٹی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوز نہیں کی. مہاجرین کی آئیڈینٹی جو تھی نا کہ وہ مہاجر ہے، لوز نہیں، مطلب اس کو جانے نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی انصار، اوس، خجرت سب کو اپنے آئیڈینٹی کے لیے بنائے رکھا. اسی لیے قبیلہ ہمارا جو اپنا ہوتا ہے نا، بولتے اپنے روٹس پر ہمیشہ ہمیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اسی سے پہچان ہے ہماری. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھلے تم پھر چاہے لنڈن جاؤ چاہے امریکہ جاؤ، ہے نا، اپنے روٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے یہ تو ابھی ایک دم پریکٹیکل بات آ گئی. آگے بڑھتے ہیں کہ اب اس کا جھنڈا، مہاجرین کا جھنڈا، ارے سوری، ہاں یس، مہاجرین کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب ہے وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی انہوں ان کے پاس رکھا ہوا تھا. اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نے اٹھا رکھا تھا. مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. ابن مکتوم کون تھے؟ کوئی بتائے گا؟ جو میم عبداللہ نابینا ابن تھے نا. جی ویری گڈ، نابینا صحابی تھے. تو ان کے حوالے کیا، لیکن وہ روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. یعنی وہیں سے قافلے میں سے ان کو روانہ فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہو کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ فرسٹ ٹائم ان کو دے رہے ہیں ذمہ داری، تو ذرا نابینا بھی ہے، تو ان کی ہیلپ کے لیے کس کو بھیجا؟ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں چلے آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی. اب بدر ہی کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب مدینہ سے جو گزرے گا نا تو وہ جو سب سے نزدیک جو جگہ ہوگی، جو ٹریڈ کا روٹ تھا نا، وہ بدر تھا. ابھی میں تو ہم آپ کو اس کا میپ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بابا میپ ہی لے کے آؤ نا، کیونکہ ابھی سارا اسی کا ڈسکرپشن ہے. فرسٹ میپ جی، ہاں جی، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ مدینہ ہے نا، جو ریڈ کلر کا، ٹھیک، اور پھر یہاں پر بدر جنوب کی سائڈ پہ، یعنی جی صحیح ہے نا، ویسٹ کے ایسٹ ہے نا کہ ویسٹ ہے نا، ویسٹ نا میم. ویسٹ، یس. اوکے، تو کیا ہوا، یہ مدینہ کے جنوب یعنی ساؤتھ ویسٹ، تھوڑا ساؤتھ کی طرف بھی ہے نا، تو ساؤتھ ویسٹ ہے. جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر. امیجن 155 کلومیٹر، یعنی آپ کو جیسے بامبے ٹو اگر پونا جائے تو 3/4 راستہ کور ہو جائے. ٹھیک ہے نا، 155 کلومیٹر. ہم نے جب ہمارے گاڑی والوں کو کہا نا کہ ہم کو بدر دیکھنا ہے، تو وہ بولتے کہ
एग्जैक्टली 1.5 घंटा तुमको जाने में लगेगा और वहाँ क्या देखेंगे और आने में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो इमेजिन 1.5 घंटे का काम खुद की गाड़ी हो तो, और वहाँ के रास्ते में इतना ट्रैफिक भी नहीं रहता है। तो इतनी दूर पर बदर का मुकाम था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने तो ये देखा होगा जब मदीना जाते, तो ये तो एक साइट सीइंग का स्पॉट है। देखे हैं आप लोगों ने, किसी ने बदर का जी मैम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। जी। तो हमें इत्तेफाक इस बार नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जी टाइम मैम। हम वहाँ पे जाएँगे तो देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह लेके जाए सबको। तो क्या हुआ कि वो 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। ठीक है? आमद और रफ़त, आमद और रफ़्त, है ना? सही है मेरा प्रोनाउंसिएशन? जी सिस्टर, आमद और रफ़्त? जी मैम, अमद जी आप तरफ, यस, मैम। करेक्ट ओके, इंशाल्लाह। ओके। कि सिर्फ 3 रास्ते थे, ओनली 3, ओके। एक जुनूब में से में है जिसे उद्दतुल कुस्वा, अभी दूसरा जो आएगा ना मैप उसमें पूरा होगा कि उद्दतुल कुस्वा क्या है, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर ले आना, हाँ। उद्दतुल कुस्वा यानी दूर का दूर, ये पूरी आयत में है, आप इमेजिन करते रहिए, आयत में है हमारे सूरह अनफाल में, जब बदर का पूरा ज़िक्र है उसमें। कहा जाता है, दूसरा शिमाल में है जो उद्वतुल दुनिया यानी करीब का नाका कहलाता है, और तीसरा शिमाली रास्ते के करीब ही मशरिक में है और इससे अहले मदीना आते जाते हैं। मक्का से शाम आने जाने वाले काफिलों का कारवानी रास्ता इसी इहाते के अंदर से गुजरता था। इसमें कुछ मकानात, कुएं और बागात भी थे और इसलिए काफिले अमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे, है ना? काफिला जब जाता है, यू कैन इमेजिन दे आर गोइंग बाय वॉकिंग, वॉकिंग करके ही जाते हैं, ऊँट पे जाते हैं। तो रास्ते में जैसे हमारे यहाँ नहीं हाईवे होता है तो बीच में कोई होटल होती है, कोई छपरा होता है, कोई खाने का ढाबा होता है। तो इसी तरह यहाँ बदर में हमेशा सब काफिले वाले, क्योंकि वो पानी, बदर का कुआं याद रखना, बदर का कुआं भी था, तो पानी होगा तो वहां तो लोग रुकेंगे ना, इसलिए वहां हमेशा काफिला रुकता था। ठीक है? इसलिए काफिला अमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे और कटी क्या है, कई घंटों से लेकर कई दिनों तक ठहरते थे। लिहाजा ये बात बहुत आसान थी कि इस इहाते में कुरैश का काफिला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर दें और काफिला अपने आप को उनके हवाले, देखें इंटेंशन, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनिशियल में, कि अपने आप को हवाले करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन इस तदबीर का लाज़मी तकाज़ा ये था कि काफ़िले को मुसलमान के निकलने के मुतालिब इल्म ना हो, ताकि वो गफ़लत में बदर के अंदर उतर पड़े। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पहल जो रास्ता इख्तियार किया वो बदर की बजाय कहीं और जाता था। फिर बहुत धीमी रफ्तार से बदर की जानिब पेशकदमी फरमाई। ये तदबीर पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की थी, कब? कोई बताएगा? हिजरत के वक्त। यस, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिकुम व अमालिकुम। हिजरत के वक़्त याद है ना, गारे सौर साउथ में जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वहाँ निकले और फिर हिजरत के लिए निकले। इसी तरह बदर में भी किसी को इल्म ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह निकाले थे। लेकिन अब याद रखना, वो जो अबू सुफियान, याद रखना कि अबू सुफियान जो थे, ही हैज़ वेरी पावरफुल माइंड ऑफ पॉलिटिकल माइंड, यानी उनके पास सियासी मामलात और ऐसी सब, इसीलिए तो सरदार थे ना। आपको पता है ना कि आगे भी अबू सुफियान के ही नस्ल से अबू माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, सॉरी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर वो आगे बनु उमय्यद की चली ना, कुरैश के हाथ में ही सरदारी रही ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत खुलफाए राशिदीन के बाद भी। तो कुरैश की क़ियादत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मेरे बाद आइंदा क़ियादत कुरैश में ही रहेगी। तो वो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। तो उनको भाप लग गई थी कि देखिए पहले तो हम छुट के निकल आए हैं, अब जाते वक़्त भी ये ज़रूर करेंगे, तो पहले ही
सरदारा ने मक्का को ऐलान मतलब क्या इत्तला दे रखे थे कि बी प्रिपेयर्ड, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो किसकी तरफ से था? अबू सुफियान की। लेकिन ऐसा ये नहीं था कि कितने लोग होंगे या सही में आएंगे या नहीं, ये अपना एक अंदाजा था उनका कि मुसलमान जरूर हमें रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बहुत चर्चा नहीं करना चाहते थे, बहुत उसके बारे में ये नहीं करके हम जाते हैं मक्का के, क्योंकि आपको पता है ना कि मदीना में अभी भी ये थे ना, क्या मुशरिकीन मदीना भी तो थे ना, आपने हमने बताया था आपको कि अभी कौन से काफिर वहाँ रहते हैं लोग। तो हो सकता है वो खबर दे दे, हो सकता है कुछ भी हो जाए, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा रूट इख्तियार किया और निकले किसके लिए? बदर के लिए। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोले, आप दूसरे भी बोले। जी मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। अच्छा, यानी अब पता चला ना कि बदर के लिए जंग के लिए नहीं निकले थे, हाँ, और उसका जो इत्तेफाकन जो सारी चीजें हो रही है वो अल्लाह की तदबीर, कद्दरुल्लाह, ये सब अल्लाह, वरना तो पहले जब जाते वक्त ही वो पकड़ा जाता काफिला, है ना। और जब तो उजुल उशेरा के वक्त तो बहुत कम 200 या देख ना हमने पढ़े थे ना कि 200 100 या 200 लोग ही थे, और यहाँ 313, है ना। तो ये अल्लाह कद्दर अल्लाह, और यहाँ प्रिपरेशन तो नहीं थी लेकिन जंग की, लेकिन सराया के लिए तो वो प्रिपेयर थे कि जाकर अपने को रोकना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, चले आगे बढ़ते हैं। जहां तक काफिले का ताल्लुक है तो इसमें 1000 ऊंट थे जिन पर कम से कम 50,000, ये देखो आया, हाँ यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं, हम अभी इससे गुजर जाते हैं, वो हमने रहीकुल मखतूम से पढ़े थे। हाँ, कम से कम 50,000 दिनार की मालियत का सामान पार किया हुआ था। इसका सालार सालार मतलब कैप्टन, यानी सरदार सालार अबू सुफियान थे और उसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। हम्म, अबू सुफियान हद दर्जा बेदार और मोहतात थे। आपको याद है ना कि वो हमने बताया ना कि वो पॉलिटिकल बहुत सेंस रखते थे, तो वो मोहतात थे। हाँ, हर आने जाने वाले से मुसलमान की नकल व हरकत के मुतालिक दरियाफ्त करता रहता था। चुनांचे अभी वो बदर से काफी दूर थे था कि उसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी राजदारी से निकले, वो कैसे? ये कहते हैं ना उनके पास पॉलिटिकल सेंस बहुत थी, तो उन्होंने भांप लिया, उन्होंने, वो तो अपने जासूस दौड़ाएंगे ना, समझ में आया, क्योंकि वो एहतियात पहले ही वहां से निकलते वक्त ही उनके दिमाग में होगा कि एहतियात करना है मुसलमानों से, तो उनकी वजह से उनको पता चल गया। बदर से आने से पहले पहले, हाँ, बदर के मुकाम पे आने से पहले पहले ही पता चल गया। तो क्या हुआ, चुनांचे अभी वो बदर से काफी दूर था कि उसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया, लिहाजा उसे काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता पकड़ लिया। अभी हम आपको बताएंगे मैप में कौन सा रास्ता पकड़ लिया, और बदर का रास्ता कुली तौर पर छोड़ दिया। कुली मतलब पूरा टोटली बदर का रास्ता छोड़ दिया दूसरे रास्ते। अब ये उनको कैसे पता? क्योंकि हमेशा काफिला लेके जाते थे ना, काफिला तो जाता था कुरैश मक्का का, हमेशा यही रूट था, तो उनको रूट दूसरा भी पता था, तो अपना दूर निकल के वहां से चले गए। बदर के मुकाम को कुल्ली छोड़ दिया। साथ ही एक आदमी को उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो उन्हें मुसलमानों के निकलने की इत्तला दे दे। यानी अब क्या हुआ कि मैंने कहा था ना कि पहले जब जब बच निकले तभी भी उनको आगाही हो चुकी थी, तो मक्का में प्रिपेयर करने के लिए बता दिया था। अब उनको एकदम टोटली पता था कि ये निकले हैं, यकीन था, देख लिया था, मतलब खबर आ चुकी थी, तो फिर से भेजा कि प्रिपेयर रहें। और अच्छा भेजा क्यों? आप मुझे बताएंगे कि अबू सुफियान ने एक आदमी को क्यों भेजा मक्का के आप प्रिपेयर रहें, मुसलमान हम मुझे हमला कर सकते हैं, क्या क्यों कहा? जंग के लिए, बताएं, कोई बताएगा? नहीं मैम, उन्होंने अलर्ट रहने के लिए भेजा ना कि नहीं क्योंकि सामान को उनका जो उनके पास माल बहुत हाँ था, हाँ, उसमें माल वेरी गुड, बहुत था माल उनके वाला पास। बिगड़ जाते थे।
ہاں ویری گڈ. ان کو مال بہت تھا نا, تو ان کو ڈر تھا کہ ان کے مال کا بھی, ان کی خود کی حفاظت کا اور قافلے کی حفاظت کا, یہ ڈر تھا کیونکہ 40 آدمی تھے, رائٹ. اور ان کو یہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر کہا کہ میری یعنی اس قافلے کی حفاظت کے لیے تم نکلو, مسلمان سے مقابلہ کرو, اگر وہ مجھے روکے تو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنگ بدر میں ابو سفیان شریک نہیں تھے. وہ کس طرح, دیکھیں ابھی آگے آئے گا. ابھی دیکھیں انہوں نے تو وہ راستہ چھوڑ دیا, دوسرے راستے سے نکل گئے. ہاں, تو کیا ہوا کہ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے, کیونکہ الرٹ تو تھے ہی پہلے سے. نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. سب بڑے بڑے سردار, یاد ہے نا بدر میں کتنے 70 سردار مارے گئے یا رائٹ. تو ابو لہب نہیں گئے تھے, ٹھیک ہے. ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا. آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے. قریش کے بڑوں میں صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہیں کی. یہ بنو عدی, آپ کوئی بتائے گا بنو عدی کس کا یہ قبیلہ تھا؟ کسی کو یاد ہے بنو عدی؟ نہیں یاد ہے نا, بہت دنوں بعد یہ شبانہ, ویری گڈ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ تھی. یہ چاروں خلفائے راشدین کے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے ان کے قبیلے کا نام, ٹھیک ہے. ہاں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا نام کیا؟ بنو بنو ہاشم. ہاشم. یس, بنو ہاشم, ویری گڈ, بنو ہاشم. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں ہم. جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا. کون سا لشکر؟ جو مکہ سے نکلا ہوا تھا, قریش کا, کفار مکہ کا. ہاں, ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اسے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی. یعنی میں بچ نکلا ہوں, میں مسلمان کے زد سے نکل چکا ہوں, بچ نکلا ہوں, اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں. اتنا جو قافلہ کہتے کہ 1300 تھے پہلے, ہاں, وہ قافلے کو یعنی وہ جو ٹکڑی تھی یعنی جو پورا آ رہا تھا, وہ گروپ کو ابو سفیان کیا اطلاع دیتے کہ واپس جاؤ, پلٹ جاؤ, میں بچ نکلا ہوں, ٹھیک ہے. چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا. اب یہاں پر آپس میں ان کے فوٹ پڑ گئی. کوئی کہہ رہا ہے, مطلب کوئی اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو واپس چلتے ہیں. لیکن کس نے؟ مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گئے اور کوئی واپس نہ ہو سکا. صرف بنو زہرا اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریک ثقفی کی رائے پر واپس ہوئے, اور یہ 300 تھے. باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا. دیکھیں ابو جہل پتا ہے نا کیا, اب نکلے ہیں مسلمان بھی نکلے ہوئے, تو کیوں واپس آئے, ہم تو جنگ کریں گے. سمجھا؟ حالانکہ ابو سفیان نے منع کر دیا کہ میں نکل چکا ہوں, میں وہاں سے ہٹ گیا ہوں, میرا قافلہ بھی صحیح سلامت نکل چکا ہے. تاکہ ادوات القصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. کس نے؟ قریش مکہ نے. کیونکہ مسلمان بھی, ان کو پتا چل گیا تھا نا کہ مسلمان بھی بدر کی طرف آ رہے ہیں ان کا قافلہ روکنے کے لیے, تو یہاں بھی وہ آ گئے. ٹھیک ہے. ہاں ذرا ادوات القصویٰ بھی میں بتاتی ہوں یہ پیراگراف ہونے کے بعد, ہاں انشاءاللہ. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا. اب دیکھیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چل گیا, یہ تو اللہ کی طرف سے تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ یہ جنگ کے لیے نکل رہے. کون؟ کفار مکہ, قریش مکہ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کی, یعنی بہت پازیٹیو بات کی. اب پتا چلا نا, اب امیجن کریں کہ وہ صحابہ جو بالکل ریڈی نہیں تھے جنگ کے لیے, ہاں, آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیشہ ایک
تیر کمان اور ایک تلوار. یہ ہمیشہ یہ تو ایک جنرل چیزیں رہتی جو ہمیشہ ایک سولجر کے پاس ہونی چاہیے. اتنا ہی تھا سامان ایک ایک کے پاس. لیکن جب پتا چلا کہ 1000، یاد رکھو یہ 313، وہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو پازیٹیو بات کی. سب سے پہلے کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب امیجن کرے کہ قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچویشن سمجھے کہ وہ اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پازیٹیو ان کے اوپر خیالات، ان کو ریڈی کرنا کس طرح کریں. تو یہ مشورہ کیا. تو پہلے سب سے پازیٹیو بات کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. کہ یعنی جیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں یہ کہ اگر چلو جس اپنی طرف سے بتا رہی ہوں کہ اگر جنگ بھی ہوئی تو ہم تو ریڈی ہیں. اور یہ تھے مہاجر. ہاں، کیونکہ ابھی میں مہاجر کیوں اسٹریس کر رہی ہوں آگے آپ کو پتا چلے گا. حضرت ابوبکر اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. اچھی بات مطلب پازیٹیو بات کہی. پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پر دراز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 24. تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. دیکھیں کتنا فرق ہے نا. وہاں بنی اسرائیل نے تو کیا کہہ دیا، تم اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. بلکہ یہ مقداد علیہ السلام، مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک دمک اٹھا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے. مسرور ہو گئے مطلب بہت خوش ہوئے. آپ امیجن کرتے جائیں ہاں یہ باتیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اب کیوں؟ دیکھیں مہاجر میں سے تو سب نے پازیٹیو بات کہی، ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے ہیں مجھے مشورہ دو. آپ امیجن کر سکتے نا کیوں؟ دیکھیں آگے آ رہا ہے. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پر پرداز ہوئے کہ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار بھی اس طرح کا جذبہ رکھیں. حالانکہ یاد ہے نا انصار فرسٹ ٹائم نکلے ہوئے تھے یہاں پہ سرایا میں. اتنے جنگ تو نہیں ہوئی تھی کچھ بھی، لیکن ہوا تو تھا نا، مارکا گیا تو تھا نا سرایا، لیکن ابھی فرسٹ ٹائم انصار تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی کہا مجھے مشورہ دو. تو دیکھو حضرت سعد بھی کس طرح سمجھ گئے نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ تاریخ میں یہ بات، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت معنی رکھتی ہیں ہسٹری آف اسلام میں. کیوں؟ دیکھیں ان کا ایک ایک لفظ ہم بہت آرام سے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں، یعنی کودوانا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. یاد رہے وہ سردار تھے. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائے. ہم جنگ میں بامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہے، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر مطلب ٹیلنٹ، ہاں وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. لہذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، ہاں اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے کیا ہے
برگے گمار یعنی یہ دور دراز کا ایک علاقہ تھا، یعنی بدر سے بھی دور، کافی دور. بزگے کہ برگے گماد تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. چلے آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اذان ہو رہی ہے، تھوڑا ویٹ کریں گے. اذان ہو رہی ہے. جی ریکارڈنگ آن کرتے ہیں. تو جب انصار کی طرف سے یہ بات آئی، اتنی اچھی بات، اتنی پازیٹیو بات آئی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے. دیکھیں پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن پھر بھی یعنی جب انبیاء علیہ السلام کو پیشن گوئی ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ ایک کی تو جیت ہوگی، لیکن پھر بھی دیکھا کتنی ساری تدبیر، ورنہ تو اللہ تعالیٰ یعنی اگر اللہ چاہتے تو ایک دم ایزیلی سب کچھ ہو جاتا، جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، یا جنگ ایسے ایزیلی ہو جاتی. نہیں، یہ اللہ کو، اسی لیے اس کو یوم فرقان کہتے ہیں نا، یہ دکھانا تھا. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے کیا ہے. واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی جہاں جہاں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہلے سے پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی کہ کون سردار، یعنی مکہ کا، قریش مکہ کا سردار کہاں کہاں اس کا قتل ہوگا، یہ بھی پتا چل گیا تھا. پھر بھی دیکھو کتنی تدبیر، اتنا جنگ ہوئی، سبحان اللہ. پھر کیا ہو، پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے. پھر جس رات مشرکین پہنچے تھے، یعنی وہ بھی چلے، مسلمان بھی چلے، اور وہی رات وہاں بھی پہنچے اور مسلمان بھی پہنچے. ٹھیک ہے، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر ادوت دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا. دیکھو انہوں نے ادوت القصویٰ، کیونکہ ان کو مکہ سے وہ نزدیک پڑا تھا. ابھی میں آپ کو انشاءاللہ یہ پیرا کے بعد میپ دکھاؤں گی انشاءاللہ. ادوت دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا. خباب خا ہے جی، خا ہے. اچھا، ہمارے جی سے جی، نقطہ نہیں ہے. ہاں نکل گیا رہے گا. خباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلے اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالے، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لے اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، یعنی بند کر دیں. اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. کیوں یہی کیا؟ یہ ایک تدبیر تھی. دیکھیں جنگ میں تدبیر تو کرنی پڑتی ہے نا، رائٹ. یہ ایک تدبیر تھی جنگ میں. ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا قافلہ آ گیا ہے، ساز و سامان کے ساتھ آیا ہے، تو وہ کیا کچھ ہنسی خوشی تو نہیں آیا نا، جنگ کے لیے آیا. تو جنگ میں تدبیر بہت کام دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ مان لیا، چشمہ پاٹ کر دیا. ٹھیک ہے، بس یہ ایک یہیں پر پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی. یہ ابھی بھی آپ غزوہ بدر میں جب دیکھیں گے تو وہاں مسجد بنائی ہوئی، چھپر بنائی، مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ ایک ایسا ٹینٹ جیسے بنایا، کھلا ہوا ٹینٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پورے اس کے انتظامات کے، یہ بھی تو ان کی پروٹیکشن تو چاہیے نا. تو صحابہ نے ایک چھپر مطلب ایک ٹینٹ جیسا، ایک دم ٹینٹ نہیں، کھلا ہوا، جیسے ابھی سپوز کوئی بڑا آدمی جب یہ دن آتا ہے، لیکچر دینے آتا ہے، ہاں پولیٹیکل بھی، تو اس کا کیسے ایک چھوٹا سا اسٹیج جیسا بناتے، تو ویسے چھپر بنائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہاں وہ کیونکہ وہاں رہ کر وہ لیڈ کرے ہر چیز کی، کیونکہ جنگ کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے کتنی ساری تدبیریں کرنا پڑتی ہے، کتنا سارے حکم دینا پڑتے، کتنی ساری ایک میتھڈولوجیکلی سب کرنا پڑتا ہے، رائٹ. تو وہاں پر چھپر بنائی ہاں صحابہ نے، مسلمانوں نے، اور قیادت گاہ تھی، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کی کمان میں انصاری جو جوانوں کی ایک جماعت
پہرا اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اب کیوں ہم تو بولیں گے ارے اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرے گا, کیوں اتنا باڈی گارڈ اور پہرے دار کیوں؟ نہیں, یاد رکھنا ہمیشہ اونٹ کی ڈور باندھنی اور پھر توکل کرنا. حالانکہ یہاں تو تدبیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, مطلب انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, پتہ چل گیا تھا کہ قتل گاہیں دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پھر بھی دیکھو کتنا اچھی طرح سب انتظام ایک دم یونیٹی کی مطلب یونیفارملی کر رہے ہیں. اس لیے چھپر بنائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سب کی عادت اور سب کو جو حکم دیں گے وہ دیں گے, اور ان کے لیے وہاں پر گارڈ بھی مقرر کیے جو حفاظت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں تو یعنی یہ ہمیشہ تدبیر بہت کام آتی. توکل تو ہے ہی, لیکن توکل کے ساتھ تدبیر بہت معنی رکھتی ہے. ہاں, اس کے بعد دیکھیں, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل قتل گاہ ہے, اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے, اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. دیکھا لیڈرشپ کوالٹی میں کتنا سب چیز, پورا میدان کا چکر لگایا کہ کہاں کیا کیا ہونا چاہیے, کون کہاں کھڑا رہے گا, کون کس طرح مبازرت کرے گا, کیونکہ آگے آئے گی. حالانکہ یاد رکھنا یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, انسٹنٹلی تدبیریں آ رہی ہے. یہ تو اللہ کی مدد تھی, اللہ کی طرف سے ہی تھا. لیکن ہمارے لیے تو یہی سبق ہے نا کہ ہم تدبیر بھی کریں. پھر توکل تو پہلے ہوئے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی ڈور باندھنا, اور پھر توکل تو ہے ہی, ظاہر سی بات ہے. صحیح. پھر اچھا, اس کے بعد بہت اچھی دعائیں آتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں لیں گے, نیکسٹ پیریڈ میں. بس تھوڑا سا جلدی سے وہ سیکنڈ میپ لاؤ نا ذرا. جی ابھی دیکھیں یہاں پر یہاں دیکھیں مکہ کی طرف, اور ادوۃ القصویٰ ذرا بیٹا انڈر لائن کریں گے, آپ کو دکھ رہا ہے ادوۃ القصویٰ, یہ دیکھیں ہے نا, دکھا؟ جی جی جی, ادوۃ الدنیا ذرا دیکھیں. یہ دیکھیں ادوۃ الدنیا, صحیح دیکھا, قریب والا کنارہ, ہاں, پھر یہ دور والا کنارہ, ہاں یہاں بھی قریب ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے مکہ, یہاں یہ دیکھیں, میں یہاں سے مکہ, اور یہ آگے کے ہم اس کو پھر آگے کا دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہ باغات, کھجوروں کے باغ, مسلمان کا پڑاؤ یہاں تھا کیونکہ یہاں پانی تھا اور پانی کی پاٹ بند کرنی تھی. جی, اور یہ ادوۃ الدنیا کے نزدیک ہی تھا آگے, بس جی یہ والا صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آگے جب مبازرت آئے گی تو پھر ہم اس اندر کے چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, ہاں, تو یہ ادوۃ الدنیا ادوۃ القصویٰ, کیونکہ یہ آیت میں ہے, جب آتا ہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ادوۃ القصویٰ کہاں تھا اور ادوۃ الدنیا کہاں تھا, اور کس طرح وہ نزدیک کا تھا بدر سے, اور کس طرح یہ دور کا تھا. دیکھیں بدر کا یہ میدان ہے, اور ادوۃ القصویٰ کے دور کا تھا, تو یہاں مشرکین تھے, اور یہ ادوۃ الدنیا مدینہ سے نزدیک بھی تھا, اور یہاں مسلمان تھے, تو نزدیک کا یہ تھا پڑاؤ, یعنی ایک راستہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے بدر کے میدان میں آنے کے لیے, بدر کے میدان میں گھسنے کے لیے. یہ ایک ویلی جیسا تھا, آگے آجو باجو پورے پہاڑ تھے, صحیح, اور یہاں پر یہ باغات اور یہ سب ایک پلین تھا, یہاں پر جنگ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم اس کو برابر لیں گے واپس سے. دیکھیں اچھا, وہ دوسرا فوٹو بھی نیچے ہے نا, یہ دیکھیں آپ نیچے کا فوٹو دیکھیں, جی اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ ذرا, ہاں دیکھیں نا, یہ پورا میدان ہے اس کا بدر کا. بات سمجھ میں آئی انشاءاللہ. ہاں جی, پورا فور کیونکہ بیکاز اٹس اے ویلی نا,
سب چاروں جگہ تھی. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ پلین تھا جس میں جنگ بدر ہوئی. اور یاد رکھنا جنگ بدر ابھی آگے آئے گا رمضان میں, 17 رمضان جمعہ کا دن ابھی آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر وہ ہم بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے. چلے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.